ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم سب مل کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں عاشقوں کی طرح مستانوں کی طرح جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارو، آج کا یہ جو پروگرام ہے عظیم الشان پروگرام، اور کیسر پور میں اس پروگرام کو منایا جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کوئی مدرسہ ہندوستان میں، نبی نے فرمایا حدیث شریف ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اب عمر کی کوئی قید نہیں ہے نا علم حاصل کرنے کی، ایسا نہیں ہے۔ ہم مولانا لوگ کیا کرتے ہیں نا، مدرسے میں پڑھے، فضیلت تک پڑھے، مفتیت تک پڑھے، جب تک ڈنڈر ہے ہمارے اوپر ہم کتابیں دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، سب کچھ ہے نا اچھا سا پڑھتے رہے، یا پھر اگر امامت ہے تو جمعے کے لیے پھر کتابیں دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی، باقی اگر تقریر نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں دیکھتے۔ ہاں، کتنے حافظ ایسے ہیں، بڑے بڑے مضبوط حافظ، اور ان کا صرف قرآن شریف رمضان میں کھلتا، رمضان میں بند ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا گناہگار تو میں ہی ہوں، سمجھ رہے؟ مطلب یہ سب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم سمجھ گئے کہ عالم مفتی نہیں۔ پوری زندگی اپنے آپ کو طالب علم بنا کے رکھو، پوری زندگی کیا بنا کے رکھو؟ طالب علم۔ تو اب اگر کوئی اچھا عالم یا کوئی اچھا پرہیزگار آیا کرے نا، تو اس کی برابر میں پاس میں بیٹھا کرو، تاکہ اس کے پاس پتہ نہیں چلتا ہے مگر اللہ کی رحمتیں ساتھ ساتھ میں چلتی ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو تم بھی نہا جاؤ گے، اس میں صحبت کا اثر پڑا، کبھی کبھی اس اللہ والے کی نظر پڑ جاتی ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا، میں آیا کار میں، حضرت تقریر کر رہے تھے، مجھے پتہ نہیں کون سے حضرت کر رہے تھے، بہت پیاری تقریر کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہاں بہت پیاری۔ شیخ احمد الباریقی کی بات بتا رہے تھے، جن کو لوٹے شاہ والے بابا بولتے تھے، لوٹے والے بابا۔ سیرت غوث پاک میں لکھا ہے، واقعہ سچ ہے بالکل۔ شیخ، ان کا نام شیخ احمد الباریقی ہے۔ تو غوث پاک کی نظر پڑی نا، تو ان کو کتنا کامیاب بنا دیا، خانقاہ میں کام کرنے والا۔ اور عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، غوث پاک کی خانقاہ میں جھاڑو مارنے والے ولی ہو جاتے تھے، لکھتے غوث پاک، سبحان اللہ۔ تو پھر ان کی اولاد کا عالم کیا ہوگا، ان کا خود کا عالم کیا ہوگا، ان کے باپ کا عالم کیا ہوگا، ان کے دادا کا عالم، چیز الگ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ چیزیں الگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صفائی وفائی کرتے ہیں وہاں پہ، وہ سب وہ باتیں رکھ دو بیٹا وہیں میں۔ یہ بات ہوئی تو اب کسی نے پوچھ لیا صاحب ان سے، مولانا نے تقریر کر دی، بولے یہ بتا یار ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ کبھی مدرسے میں پڑھے وہ، اور نہ کوئی انہوں نے اتنی تسبیح پڑھی، نہ چلے کرے، اور نہ کچھ ہوا، یہ وہ کیسے اتنے بڑے ولی بن گئے یار؟ مولانا لوگ اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا مولانا، جب پتہ چلا ہے، مجھے فون آیا تھا، تو میں نے کہا مولانا ایک بات بتاؤں یار، غوث پاک کی نظر اگر چور پہ پڑ جاتی ہے نا تو وہ بھی ولی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یار جھاڑو مارنے والے کا تو مقام پھر بھی چور سے زیادہ، جھاڑو مارنے والے کا مقام۔ تو پھر میں نے اس کو دیکھا، اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا یہ کہاں لکھا ہوا واقعہ، پھر دیکھا تو بتا دیا میں نے، سیرت غوث پاک میں اور تحفۃ القادریہ میں ملے گا یہ، کیونکہ پوچھتے ہیں نا لوگ کچھ ایسے باتیں جو ہو جاتی ہیں آ جاتے ہیں۔ ہاں، تو بہرحال وہ غوث پاک کی محفل میں تو بتا رہا تھا، کوئی ہندوستان میں مدرسہ ایسا نہیں ہے اتنے بڑے حضرت کا داخلہ ہوتا ہو، یا اتنے بڑوں کا ہوتا ہو، اتنے بڑوں کا 40-50، یا آپ کا کوئی ہے ہندوستان میں؟ کوئی مدرسہ نہیں۔ تو پھر اور نبی نے فرمایا آخری دم تک علم حاصل کرو، بے شک۔ تو کہاں حاصل کرو گے؟
सोचने की बात है। कहाँ जाओगे? या बूढ़ी औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, हम जैसों को जाते हुए शर्म लगेगी, समझे? इतने बड़े उलमा को इन बच्चों की उम्र है पढ़ने की, ये जो बच्चे छोटे छोटे कहते नहीं उम्र, लेकिन नबी के इस फरमान से पता चला पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, सही बात है। समझे? मरने तक इल्म हासिल करो। तो फिर कहाँ हासिल करोगे? तो तुम्हारे ये 500 रुपए इतने काम आए ना, ऐसे ही जल से जो है ना, तो इनको एक रात का मदरसा बना लिया करो। क्या बना लिया करो? मदरसा बना। अब तुमने इसको मदरसा बना लिया हो तो मैं सबक शुरू कर दूं? मैं उस्ताद तो नहीं हूं, तुम एक तालिबे इल्म ही हूं, मगर इस हैसियत से कह रहा हूं, कभी कभी साथी भी अपने उसको तकरार करा देता है, वो समझ लीजिए, ताकि अल्लाह मुझे गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचा। तुमने इसको मदरसा मान लिया एक रात का, और ये तुमने बनाया ये मदरसा, वरना तो जंगल था ये, तुमने ये शामियाना ये सब। अच्छा, फिर इसकी शान इतनी हो जाती है, शान पूरी दुनिया की बात गलत हो, मेरी भी गलत हो सकती है, इनकी भी, आपकी भी, मगर नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो, किसी सूरत नबी की बात गलत हो सकती है? अब नबी फरमाते हैं जहां पे अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। पहले यहाँ चाहे कुत्ते लौटते हों, भैंसियां दौड़ती हों, गधे चरते हों, आप लोग भागते दौड़ते हो, एक जंगल ही तो या मैदान यही होगा, आपको ज्यादा मालूम। अब तुमने खेत है, अब तुमने ये शामियाना लगा करके ये सब करके, अब नबी के कौल के मुताबिक क्या हो गया? हो गया नहीं हो गया? और ये हमारा ईमान है कि हम किसी की माने या ना माने, लेकिन नबी की जरूर माने।